السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. صدق رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ بہت خوشی ہو رہی ہے دوبارہ سے الحمدللہ ہم ایک تفصیلی پروگرام شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ 6 مہینے پہ مشتمل ہوگا. ہفتے میں 4 کلاسز ہوں گی، منڈے اور ویڈنسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے. انشاءاللہ تعالیٰ میں یوٹیوب پہ ہی لیسنز بھیجا کروں گی، لیکچرز بھیجا کروں گی جو آپ سنیں گے، اور اس کے بعد مجھے اپنے گروپ پہ اور یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں ہی آنسرز دیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. آج کل ہم نوٹس کر رہے ہیں کتنی تیزی کا دور ہے، کتنا نفس نفسی کا دور ہے. ہر کوئی بھاگ رہا ہے. پوری دنیا میں کچھ تباہی مچی ہوئی ہے، پوری دنیا میں کوہرام سا مچا ہوا ہے. کہیں زلزلے، کہیں سیلاب، کہیں جنگیں ہو رہی ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے کہ ہم اس میں ایک 6 مہینے کا تفصیلی پروگرام کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت ہم قرآن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ اپنا مصحف لے کے ضرور بیٹھیں. مصحف یعنی کہ اپنا قرآن کی کاپی لے کے ضرور بیٹھا کریں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے سورہ الفاتحہ سے، تاکہ ورڈ ٹو ورڈ آپ پڑھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی سنتے جائیں. وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. اور جو امپورٹنٹ باتیں لگیں وہ آپ اپنے قرآن کے اپنے مصحف کے سائڈ میں پینسل سے لکھ بھی سکتے ہیں ہلکا ہلکا، تاکہ آپ کو جب بھی وہ پڑھیں تو آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کا ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. یہ بہت قیمتی وقت ہے اس لحاظ سے کہ یہ وقت تو ہم خرچ دنیا میں کر رہے ہیں، یہ مگر ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ جمع ہو رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ڈبل، ٹرپل اور 10 ٹائمز اور 100 ٹائمز ثواب کر کے دینے پہ قادر ہیں بے شک اللہ تعالیٰ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھتے ہیں اپنے لیے ثواب کے لیے انشاءاللہ. اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ ہمارے عملوں میں تبدیلی آ گئی تو بہت ہی مزہ آ جائے گا. بہت ہی ہمارا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو قرآن کو تفصیل سے پڑھنے کا. کیونکہ قرآن پڑھنے کا نام ہی اپنے عملوں میں چینجنگ ہے، اپنے کاموں میں چینجنگ ہے. یعنی اگر ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں، عربی بھی، اردو بھی، تفسیر بھی، مگر اس سے ہمارے ذہن چینج نہیں ہوا، ہمارے دل چینج نہیں ہوا، ہمارے عمل چینج نہیں ہوئے، تو ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اس قرآن نے ہماری روحوں پہ اثر نہیں کیا. تو ہمیں اس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس طرح سیکھنا ہے کہ قرآن ہماری روح میں اثر کرے، ہمارے دلوں میں اترے انشاءاللہ، اور ہم عمل پہ مجبور ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق جب کیلف بن چکے تھے اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور حضرت عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان کے اوپر بہترین طرح سے راضی ہوں انشاءاللہ. بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان کو سلام کیا اور حضرت عثمان نے انہیں دیکھا نہیں، اگنور کر دیا، جواب نہیں دیا. حضرت عمر کو بہت حیرانی ہوئی اور برا بھی لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے سلام کیا، اس نے نہ جواب دیا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا. تو آپ چلتے چلتے حضرت ابوبکر کے پاس جا رہے تھے، وہاں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر کیلف تھے یعنی خلیفہ تھے اس وقت کے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی بات ہے، جانے کے بعد کی بات ہے یقیناً یہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ آج پتہ نہیں عجیب سی بات ہوئی کہ میں حضرت عثمان کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے سلام کا جواب دیا، مجھے بہت عجیب لگا. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے چلیے اٹھیے اور ابھی ہم چل کے حضرت عثمان کے پاس ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے دلوں میں برائی رکھنے، کینہ رکھنے سے بہتر ہے کہ انسان سامنے والے سے پوچھ لے، مگر پوچھے اس طرح سے کہ اس کو انسلٹ کرنے کا طریقہ نہ ہو، بلکہ طریقے سے تمیز سے بات کو پوچھ لیا جائے تاکہ رشتے خراب نہ ہوں. کیونکہ جب ایک دل میں کینہ رہ جاتا ہے نا تو شیطان اسے بڑھاتا جاتا ہے. ہر بات ایسی لگنے لگتی ہے کہ شاید یہ جان پوچھ کے کی جا رہی ہے، شاید یہ پلاننگ ہو رہی ہے. ایک تو ڈراموں نے اور فلموں نے پلاننگ اور سازشیں اتنی کامن کر دی ہے زندگیوں میں کہ ہر کوئی سازشیں کرتا ہوا، پلاننگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو
عام زندگی میں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اتنا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پوچھ لینا چاہیے بہت اچھے الفاظ میں، نرم الفاظ میں، کہ ایسا کیوں ہوا. تو دونوں گئے اور حضرت عثمان وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابھی حضرت عمر نے نہیں، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ ابھی حضرت عمر یہاں سے گزرے، کیا بات ہے، آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب بھی نہیں دیا اور دیکھا بھی نہیں انہیں. تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں واللہ یہ میرے سامنے سے نہیں گزرے، میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت عمر کہنے لگے نہیں بھائی واللہ میں سامنے سے گزرا ہوں اور میں نے ان کو سلام بھی کیا ہے اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور جواب بھی نہیں دیا. تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں بھائی میں نے نہیں دیکھا آپ کو. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا شاید میں کسی خیال میں، کسی سوچ میں اتنا زیادہ گم تھا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ حضرت عمر آئے اور مجھے سلام کیا اور چلے گئے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یقیناً عثمان جو ہے کسی گہری سوچ میں تھے، کسی پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا ایسے ہی ہوتا ہے، کسی ہم گہری سوچ میں ہوتے ہیں، کوئی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کس نے سلام کیا کس نے بات کی، کیا ہو رہا ہے آس پاس پتہ ہی نہیں چلتا. انسان اتنا زیادہ سوچ میں گم ہوتا ہے. ہم اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں جو وہ کسی آنے جانے والے کے بارے میں نہیں سوچ پاتا. تو ایسا ہی ہوا تھا اس وقت حضرت عثمان کے ساتھ. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے بالکل ایسا ہوتا ہے، مگر حضرت عثمان آپ بتائیے تو کہ پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ اتنی گہری کیا سوچ میں تھے، کیا پریشانی ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت پچھتاوا ہے اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ اتنے سال ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے مگر میں ان سے ایک سوال کرنا بھول گیا. اتنا امپورٹنٹ سوال میرے دل میں ذہن میں تھا اور میں ان سے پوچھنا بھول گیا. کہ انہوں نے کہا کیا سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو ہمیں قیامت کے دن نجات دلا سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے ارے عثمان آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، آپ کی پرابلم سالو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حضرت عثمان ایک دم خوش ہو گئے اور کہنے لگے واللہ یہ تو آپ کا ہی حق تھا کہ آپ پوچھیں، یعنی آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ اتنا امپورٹنٹ سوال پوچھیں اور آپ کو اس کا جواب ملے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں قیامت کے دن نجات دلا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. جو شخص اس کلمے پہ یقین کرے گا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا وہ کلمہ قیامت کے دن اسے نجات دلا کر رہے گا. سبحان اللہ، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ صرف زبان سے نہیں کہنا جو ہم دن میں 50 دفعہ کہہ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اسے ثابت کر کے دکھانا ہے، اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، پیغمبر ہے. اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنے دلوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، کیا ہم اللہ کو واحد الہ مانتے ہیں یا ہم دنیا کی چیزوں کو الہ مانتے ہیں. نعوذ باللہ، کیا ہم نے بچوں کو، کیا ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی چیزوں کو الہ مانا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. یعنی سارے کام بعد میں، اللہ تعالیٰ پہلے، اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے، سب کے حکم، سب کی فرمائشیں، سب کی خواہشات بعد میں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کہا سب سے اوپر ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کرنا. بلکہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس پہ فوراً سے عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے دل میں شک پال رکھا ہے، یا تو ہم نے جو ہے کوئی طاغوت پال رکھے، یا ہم نے کسی اور کو اپنا نعوذ باللہ الہ بنا لیا ہے. تو اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو چیک کریں. یہ پورا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ ہم اب یہ 6 مہینے کا جو کورس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ بنانا ہے واحد.
دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں، دنیا کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، انہیں چھوڑ کر ہمیں بیٹھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنے دل کو راضی کرنا ہوگا عمل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھے طریقے سے یہ 6 مہینے ہمیں گزارنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ساری نیکیاں کرنے ہمیں آسان لگنے لگیں گی، اور یقیناً ہمیں اپنے پاس عمل کے پوائنٹس لکھتے جانے ہوں گے یقیناً کہیں نہ کہیں، تاکہ ہم اسے بعد میں پڑھتے رہیں اور ہمارا ایمان ریفریش ہوتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کی پاسداری کریں، ان کی سنتوں کی اور ان کی احادیث کی سب چیزوں کو اچھی سے مانیں اور ان پہ عمل کریں۔ اچھا، اس واقعے سے ایک اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت عثمان کی جو پورا فوکس تھا وہ آخرت تھی، انہیں کچھ دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہیں صرف جو ہے اپنے آخرت کی فکر تھی کہ آخرت میں نجات کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اتنے نیک انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب رکھا تھا، پھر بھی اس کے باوجود انہیں آخرت کی فکر تھی۔ ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، پھر بھی ہم اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اتنے پرسکون ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس چیز کا آسرا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے یہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ دنیا چلتی رہنی ہے، دنیا پیچھے پیچھے آتی رہے گی اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی سب چیزیں دنیا کی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، مگر عمل کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیتوں کو فکس کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہم سنتے چلے جائیں گے ان پہ پوری عمل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ اپنے ذہن کو، اپنے دلوں کو کھولیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آسانیاں خود بخود پیدا کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنی سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی واحد جو ہے مکمل سورہ ہے جو نازل ہوئی، اور اس کے بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں۔ مفسرین اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، یعنی کھولنے والی، یعنی قرآن کو شروع کرنے والی کتاب۔ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات کو، سورہ فاتحہ کو 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشفاء، الرقیہ، قرآن العظیم کے ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے اور بھی سورہ کے نام ہیں جو ہمیں مختلف تفاسیر میں ملتے ہیں جو سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کا لازمی جز ہے، یعنی یہ واحد سورہ ہے جو لازم ہے پڑھنا ہر نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ واحد سورہ ہے جس کا دعائیہ انداز ہے، یعنی یہ ایک دعا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد پورا جو قرآن ہے وہ ڈیبیٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، باقی صرف یہ جو ایک سورہ فاتحہ ہے اس کا دعائیہ انداز ہے، اس لیے اس کو منفرد بناتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایمان لانے کی اور ہدایت پانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر آگے سورہ البقرہ میں اور پھر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہدایت پہ چلا جائے اور کس طرح گمراہی سے بچا جائے، کس طرح فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے انسان۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاح کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں آیتیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے درمیان ہے، اور نصف حصے میں دعائیں اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں شروع میں تو آیت نمبر 3 تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے، 4 میں قول اور قرار ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان وعدے ہو رہے ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کو وہ سب عطا کریں گے جو اس نے مانگا. اور بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی سورہ ہے مگر بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تعریف کا جو یہ ورڈ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے نا حمد کے لیے بہت ہی چھوٹا ہے, اس کو ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتا ہے. جتنی وسعت عربی گرامر میں ہے نا حمد کے لیے اتنا ہی چھوٹا یہ ورڈ تعریف کا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے تعریف, ہر چیز کی تعریف. آپ آسمان سے لے کے زمین تک دیکھیں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف. اتنا زیادہ وسیع ہے یہ حمد کا ورڈ, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدعا ورڈ یوز ہوتا ہے انسانوں کی تعریف کے لیے. یعنی اتنی زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی, اتنی زیادہ تعریف جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, سارے جہانوں کا بنانے والا ہے. اچھا, رب کا ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ رب کا مفہوم بھی بہت زیادہ بڑا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پورا پلان کیا پہلے کہ کس طرح بنانا ہے, پھر سارے جو مٹیریلز ہیں ان کا انتظام کیا, اور پھر اس کے بعد یہ دنیا بنائی, اور صرف بنا کے چھوڑ نہیں دی, اس کا مینٹیننس, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنا. جو مخلوق بنی ہے ان سب کا حساب کتاب رکھنا, کون جی رہا ہے, کون مر رہا ہے, کس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے, کسے بلانا ہے, کسے چھوڑنا ہے, کس کا رزق کتنا ہونا چاہیے, صحت کے معاملات, اولاد دینے کے معاملات, نہیں دینے کے معاملات, سارا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, سارا پریزنٹ گزرواتے ہیں, سارا پاسٹ انسان کو کیا کیا یاد رہے گا, انسان کیا کیا بھولے گا, ہر چیز ڈیسائیڈ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی ٹوٹل پلانز اللہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں دنیا میں. رب کے معنی ہیں حکمرانی کرنے والا, جمع کرنے والا, عطا کرنے والا, پیدا کرنے والا, پرورش کرنے والا, خیر خواہی کرنے والا, خبر گیری کرنے والا. یعنی ہر چیز کا اندازہ رکھنے والا, ہر چیز کی خبر کرنے والا کہ جو میری مخلوق ہے وہ کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے, اب آگے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے. سارے پلانز اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں اور انہیں کرتے رہتے ہیں. صرف بنا کر دنیا کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ جیو مرو جو بھی ہو مجھے پتہ ہی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ سمندر کے اندر رہنے والی تمام مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے. ہر جگہ, یعنی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, جو بیکٹیریاز, وائرسز ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. چھوٹے چھوٹے انسیکٹس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہر جینے والی چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کے بارے میں ہر روز فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اتنی ہی زیادہ تعریف کے لائق ہے اللہ تعالیٰ, جو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہماری زبان پر ہونا چاہیے. جو چیز بھی خوبصورت دیکھیں فوراً سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق تو نہیں دے سکتے ہیں, ادا کر سکتے ہیں, مگر پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. جہاں خوبصورت پھول دیکھیں, جہاں خوبصورت بچے دیکھیں, جہاں کچھ آسمان خوبصورت دیکھیں, زمین خوبصورت دیکھیں, فوراً سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام, الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے. رحمان میں ہمیں رحمانیت کا سمندر نظر آتا ہے, یعنی اتنا زیادہ رحم, یہ دونوں ایک ہی جیسے ورڈ ہیں, یعنی رحمان اور رحیم. مگر رحمان میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ رحم کا سمندر ہے اللہ تعالیٰ, بہت زیادہ رحیم ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ احکامات کی ہم دھجیاں بھی کھیرتے ہیں اس دنیا میں, مگر اللہ تعالیٰ فوراً سے عذاب نہیں دے رہے ہوتے, ہمیں فوراً سے پنش نہیں کر رہے ہوتے, فوراً سے کوئی فرشتہ آ کے ہماری روح قبض نہیں کر لیتا. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ پلٹ آئے. یعنی ہمیں رزق دینے والا, ہمارے سروں پہ سورج رکھنے والا ہے کہ ہمیں روشنی ملے, ہوائیں چلانے والے وہ اللہ, ہمیں رزق دینے والے وہ اللہ, اور ہم ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں, ہم نمازیں قضا کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, دنیا کی ہر برائی انسان کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ موقع دیتے چلے جاتے ہیں. اور بار بار دل میں سے ایک آواز آتی ہے کہ دیکھو پلٹ آؤ, دیکھو غلط کر رہے ہو پلٹ آؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بھی رکھا ہے انسان کے ساتھ کہ اس کا ضمیر بولتا ہے, اس کی نفس بولتی ہے.
اتنے رحمان ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر ہم دیکھیں اگر انسان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا تو کب کا فنا ہو چکا ہوتا، کیونکہ انسان کے اندر پیشنس ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، درگزر ہی نہیں ہے. اللہ کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے چلے جاتے ہیں، معاف کرتے چلے جاتے ہیں اور موقع دیتے چلے جاتے ہیں انسان کو. تو یہ سمندر ہی ہوا نا جو غوطے کھا رہے ہیں، جس کی موجیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کے گناہ اس سے کم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کے گناہ کم پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی اتنا زیادہ رحم ہے ہمارے اوپر. اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل ہونے والا، ہمیشہ ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا رحم، کبھی نہ ختم ہونے والا. آپ دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم وہیں کا وہیں ہے. انسان گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کرتے دکھاتے جاتے ہیں. کہیں چھوٹا سا طوفان آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، بار بار بتاتے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو پلٹ آؤ، دیکھو پلٹ آؤ. چاہیں تو اللہ پوری دنیا ایک ساتھ تباہ کر دیں اور دوسری دنیا آباد کر دیں، نئے نیک لوگ آباد کر دیں، دوبارہ سب فرشتوں کو آباد کر دیں انسانوں کو ختم کر کے. مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کا سمندر ہے رحمانیت کا اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ منصف اور عادل بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف رحمانیت کے صدقے ہم کہتے ہیں اپنی رحمانیت کے صدقے ہمیں بخش دیجئے اور ہم کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمانیت کے صدقے سے بخش دیں گے، سب کو بخش دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے بھی ہیں، انصاف کرنے والے بھی ہیں. جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کا عمل کوئی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب برابر سے لیں گے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں ہمیں کہ دیکھو رحمانیت اور رحم اپنی جگہ ہے، مگر انصاف ضرور ہوگا، عدل ضرور ہوگا اور حساب کتاب ضرور ہوگا. تو اس کے لیے ہم سب کو انشاءاللہ تیار ہونا ہے. یہ بات ہمیں اپنی آیت میں پتہ چلتی ہے. مالک یوم الدین، آخرت کا مالک، حساب کتاب کا مالک، جزا سزا کا مالک. اس دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری پکڑ ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان کتنی تمیز سے بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اچھے سے مینرفلی بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کا. حالانکہ یہ پوری ویڈیوز اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آخرت میں چلائی جائیں گی. ہم سب کے سامنے دیکھیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا حرکتیں کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے خراب کیا، اس کی دھجیاں بکھیری، کیا کیا اس دنیا میں ہم نے کیا، کیا کیا اس دنیا میں ہم نے کیا، کس طرح ہم نے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا. یہ ساری ویڈیوز قیامت کے دن چلیں گی. اس دن شرمندگی کا کیا عالم ہوگا. کس منہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، کس منہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہماری شفاعت فرمائیے. یہ کہنے کے لیے بھی آپ کو ظرف چاہیے، آپ کو ہمت و طاقت چاہیے، آپ کو تھوڑے بہت عمل چاہیے. ایسے عمل کہ 19-20 کا فرق ہے. چلو اگر 40 مارکس والا پاس ہے تو آپ کے 39-38 تو ہونا کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گریس مارکس دے کے 2 بخش دیجئے. اگر ہمارے پاس 5-10 مارکس ہیں تو ہم کس منہ سے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں گریس مارکس دے کے بخش دیجئے. 40 والا پاس ہے، ہمارے پاس جو مارکس ہیں وہ خالی 5 ہیں یا 10 ہیں، تو کس طرح ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجئے. تھوڑا عمل تو کرنا پڑے گا، تھوڑی کوشش تو ہمیں کرنی پڑے گی. انشاءاللہ ہم کریں گے ضرور، اور ہم 39 کیوں، ہم انشاءاللہ پورے 90% مارکس لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں، جس میں کمٹمنٹ ہو رہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی اور غلامی. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ بندگی، غلامی کا نام ہے، پوجا کرنے کا نام ہے. یعنی آپ اس طرح عبادت کریں کہ آپ جیسے غلام ہیں کسی کے. اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ عالم ہو کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھتا ہی نہ ہو. غلامی کریں، محبت، عاجزی، اخلاص، ریاکاری کے بغیر یہ ساری چیزیں ہوں تو وہ بندگی میں آ جاتا ہے، تو وہ عبادت میں آتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ ہماری مدد فرمائیے، آپ کی ہی مدد کی ضرورت ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں مگر پھر بھی کسر رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، نسیان کے مریض ہیں، بھول جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم دنیا میں بھی لگ جاتے ہیں. ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہمیں پکڑ لیجئے، ہمیں تھام لیجئے میرے اللہ کہ ہم یہ سارے عمل کرتے رہیں، ہم نیک عمل کرتے رہیں، جو آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم ویسے ہی انسان بنیں انشاءاللہ. تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد فرمائیے میرے اللہ. جب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی.
جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہماری مدد کیجیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یعنی ہمیں بار بار ایسا لگتا ہے کہ دیکھو جو ہم راستے پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، جھوٹ نہیں بولو، دکھاوا نہیں کرو، چوری نہیں کرو، زنا نہیں کرو. بار بار ہمارا دل کہتا ہے یہ بات. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دکھائی ہوئی راہ ہوتی ہے جو ہماری نفس ہمیں بار بار بتا رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات پکڑ کے بھی چلا دیتے ہیں. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پلان کچھ اور کرنے کا ہوتا ہے مگر ہو کچھ اور جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پلانز ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے ٹریک پہ لے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو پکڑ کے دین کے راستے پر چلا دیں. انشاءاللہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ کوئی بھی ہم میں سے بھٹک سکے. یہ ہم نے معنی دیکھے اہدنا الصراط المستقیم کے، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا. ان کی سنت پہ عمل کرنا، ان کی احادیث پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سیدھا راستہ بتایا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں انہوں نے عمل کر کے دکھایا. وہ ان کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں انشاءاللہ. پھر آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ہر بات بتا رہے ہیں ہمیں خود سے ہی کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین، یہ سارے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. شہید صرف ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہی جا کے انسان ہو. اگر شہادت کی نیت ہو تو اپنے بستر پہ بھی انسان شہید ہو سکتا ہے. جد و جہد کریں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جد و جہد کرنا اللہ کے دین کی خاطر، اپنی بہتری کی خاطر، اپنے اعمال کی، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کو ٹھیک کرنے کی خاطر جد و جہد کریں. اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکلیں اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں تو وہ جد و جہد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاد کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے والے سب کے سب انشاءاللہ شہید ہوتے ہیں. تو شہادت کی بہت مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ. چاہے اگر وہ بیڈ پہ بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دینے پہ قادر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں دو قوموں کا، ان لوگوں کا جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں، یعنی کہ جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں. تو کون تھے وہ گمراہ لوگ اور کون تھے وہ غصہ جن پہ کیا گیا؟ بعض مفسرین کے خیال سے وہ یہود اور نصارہ تھے، واللہ عالم. مگر جو ہے وہ لوگ بہت سارے ایسی قومیں گزری ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوئے، جن پہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، پوری کی پوری قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کے نشانات ہمیں آج بھی ملتے ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات فرمائے انشاءاللہ. ہمیں قرآن میں سب کچھ واضح طور پہ پتہ چلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ فلاں کی طرف آنا ہے تو یہ کرو، بچنا ہے گناہوں سے تو یہ کرو. دیکھو ان لوگوں کو، دیکھو ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں اور کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جنہیں جہنم میں ڈالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی پہلے آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا خلاصہ، ان سب کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا. اور قرآن کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بنایا. اس میں ہمیں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل ملتے ہیں. اور یعنی پورا نچوڑ ہے پورے ہمارے دین کا سورہ الفاتحہ. یعنی تمام قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے سورہ الفاتحہ. جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے بندے نے مانگی سورہ فاتحہ میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے ہمیں پورے قرآن میں دیں گے. سورہ البقرہ کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں جواب دیتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. نماز کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد آمین کہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت سورہ کو اب جب ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں انشاءاللہ تو ہوش و حواس میں رہ کے پڑھیں. ایک
ایک سورہ پہ توجہ دے کے پڑھیں، ایک ایک آیا پہ توجہ دے کے پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اس سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک ایک ورڈ کا مفہوم ہم اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نماز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بہترین انسان، بہترین مسلمان بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ویسے مسلمان بنیں ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اچھے انسان ہوں گے، اچھے مسلمان ہوں گے انشاءاللہ، تو آہستہ آہستہ ہمارا گھر، آہستہ آہستہ ہمارے آس پاس کے لوگ، پھر آہستہ آہستہ پوری امت انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ شروع ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم سورہ البقرہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، صحتوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کی تمام پریشانیوں سے، تمام ناگہانی آفات سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ، تاکہ ہم باقاعدگی سے، پنکچویلٹی سے اللہ تعالیٰ کی دین کی کلاسز لے سکیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و سنتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔